اللهم صل على محمد وآل محمد کہ چونکہ نوروز کا کوئی تعلق شرک اور کفر سے نہیں تھا، یہ کلچرل ہی تھی، اور ہر وہ علاقہ. میں کہاں چلا گیا، وقت تو ویسے ہی کم ہے. آج دعائے کمیل کی وجہ سے ہم 15 منٹ تاخیر سے اپنا بیان شروع کر رہے ہیں. لیکن ایک بات کہ نوروز اسلامی عید نہیں، لیکن جو اسلامی عید نہ ہو اس پہ اسلام نے ریسٹرکشن بھی نہیں ڈالا، جب تک کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو آدمی کو شرک کی جانب لے جائے، جو آدمی کو واجبات چھوڑنے کی جانب لے جائے، جو آدمی کو حرام کی جانب. تو خیر ایک اجازت دی. جن جن علاقوں میں اس کا رواج ہے، ہندوستان، پاکستان، ہر وہ علاقہ جو ایگریکلچر کا بیک گراؤنڈ رکھتا، اسپرنگ کا آغاز ہوتا، فصلیں پیدا پکنے کے وقت شروع ہوتے ہیں. غرض یہ چھوڑیے، لیکن اس میں 3-4 چیزیں اسلامی. نمبر 1 نوروز کا غسل، نمبر 2 نوروز کی نماز، نمبر 3 نوروز کا روزہ، اور سب سے اہم نوروز کی دعا. دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگزیکٹ ٹائم دعا کا بتایا جاتا، دعا کے اندر بھی ایگزیکٹ ٹائم کی بڑی ویلیو ہے. شب قدر سورج ڈوبا اور اگلی دن فجر کی اذان تک شب قدر ہے. اگر آپ سو کر 10 منٹ بعد اٹھے اور پھر آپ نے دعا مانگی، وہ بینیفٹ نہیں ملے گا. نوروز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت تحویل، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ ساری دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہوتا. ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ اس وقت پانی میں گلاب کا پھول رکھ کر یہ چیک کرتے ہیں کہ وہ کس سیکنڈ پہ گھوم رہا. وہ اس کے لیے نہیں ہے نوروز. نوروز اس لیے کہ جب ایگزیکٹ وہ ٹائم آ رہا ہے تو اس وقت انسان کی زبان پہ جو دعا ہوگی اللہ اس دعا کو فوراً قبول کرتا ہے. اسپیشلی اگر وہ دعا کنورژن یا چینج کے بارے میں ہو. دعا کا ترجمہ بھی یہی، یا مدبر القلوب، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحال والاحوال، احسن حالی لا احسن الحال، حول حالی لا احسن الحال. اے دلوں اور آنکھوں کو بدلنے والے، اے دن اور رات کے نظام کو قائم کرنے والے، اے لوگوں کی حالت کو چینج کرنے والے، اس وقت، اس سیکنڈ بھی شاید بڑا لفظ ہو، تو مائکرو سیکنڈ اور کہاں تک لوگ پہنچ گئے. اس وقت حول حالی الى احسن الحال، میری حالت کو بہترین حالت میں بدل. اس ٹائم پر اگر یہ دعا آپ نے مانگی اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ حالت بدلنے سے آپ کی کیا مراد، فوراً وہ کلک ہوگی اور دعا قبول ہوگی. بیمار ہے، اس کو صحت چاہیے. بے روزگار ہے، اسے کوئی اچھا روزگار یا جاب والا ہے لیکن اس سے بہتر جاب چاہیے. اسٹوڈنٹ ہے، اسے امتحان میں کامیابی چاہیے. کوئی بغیر ویزے والا ہے، اس کو مثلا ویزا یا رائٹ چاہیے. اگر کسی کی اولاد سیدھے راستے سے ہٹ کے ادھر ادھر جا رہی اور اسے اس کی حالت کو چینج کرانا، غرض یہ کہ لفظ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایگزامپل دیتا رہا تو گھنٹہ اس میں گزر جائے گا. صرف یہی یاد دلانا کہ وہ ٹائم، اس کی بڑی اہمیت. جیسے حضرت خضر کے حوالے سے ایک روایت ہماری کتابوں میں ہے. حضرت خضر ان 4 انبیاء میں سے ایک ہیں جو اسٹل زندہ بھی ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک پرپس یہ بتایا گیا کہ انہیں آ کر زمانے کے امام کی آرمی کو جوائن کرنا. تو ہمارا اور حضرت خضر کا ایک بڑا گہرا ریلیشن ہے. ہم اور حضرت خضر ایک ہی آرمی کا پارٹ بننے والے ہیں. وہ اب تک زندہ ہے حضرت خضر. لیکن حضرت خضر کی ولادت کے حوالے سے یہی پیغام بہت ڈیٹیل سے آیا، لیکن میں اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ حضرت خضر کے والد اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے اسٹرولوجر کہیے، نجومی کہیے، جوتشی کا لفظ اگرچہ برا تو نہیں ہے لیکن ہندی زبان کا لفظ ہے تو اچھا بھی نہیں ہے. غرض یہ کہ ستاروں کے علم کی مدد سے غیب کی بہت سی باتیں جانتے تھے. اب یہاں پہ چھوٹا سا جملہ میں کہہ دوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آج وہ حالت نہیں ہے جو کل ہے، اس لیے میں 45 اور 50 منٹ کے بیچ میں تقریر کروں گا. اور وہ یہ چھوٹا سا جملہ کبھی موقع ملا تو اس کی وضاحت. امام فرماتے ہیں کہ پہلے پروردگار نے ستاروں کا علم، سٹارز، یہ جو ہے نا بالکل ایک پرفیکٹ علم بنا کے دنیا والوں کو دیا. ڈیو ٹو دا دعا آف حضرت موسیٰ اللہ نے یہ علم جو تھا واپس لیا. اب اتنا اب پرفیکٹ نہیں ہے، اب 50-50. غرض یہ کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اسلام میں اس قسم کی جتنی سائنسز ہیں، ہاتھ کو دیکھنا، ستاروں کو دیکھنا، ان کا کیا اسٹیٹس. حضرت آیت اللہ سیستانی کی ایک ایسی بک جو خاص آپ کے لیے لکھی گئی. باقی تو جتنی بک ہیں وہ سارے مومنوں کے لیے ہوتی، لیکن یہ بک تو خاص آپ کے لیے لکھی گئی.
A Code of Practice for Muslims in the West, उसका लास्ट चैप्टर जिसमें मिस्केलियस मसाइल है, उसमें ये सारे मसाइल, व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, रूहों को पकड़ना, जिनों को अपना दोस्त बनाना, ये हाथ की लकीरें, ये सितारों का इल्म, गर्ज ये कि उसको पढ़ लीजिएगा। आज मेरे पास टाइम नहीं है, अगर कि ये आज के माहौल में एक इंटरेस्टिंग बहस है, लेकिन टाइम। हजरत खिज़र के वालिद उस जमाने में थे कि जब सितारों के इल्म में स्टिल परफेक्शन बाकी था, चुनाच, और वो 24 घंटे में से 18 घंटे इसी काम में लगे रहते थे। आदमी को जिस चीज का शौक हो जाए, फिर उसके बाद खाना पीना आराम सब छोड़ देता। गर्जी ये भी एक किस्म की साइंस है, जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमने खाना खाया भी है कि नहीं खाया। एक दिन उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि कल रात को कोई जरा बड़ा ऑकवर्ड सा टाइम था, मतलब रात के 2:30 बजे या 3 बजे, उस जमाने में जब ईशा के बाद तो शहरों में कब्रिस्तान का सन्नाटा होता था, फजर के करीब लोग उठते थे, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। एक बहुत ही ऑकवर्ड सा टाइम था का ये टाइम ऐसा कि इस यूनिवर्स के 2 बड़े सितारे इस तरह एक दूसरे की लाइन में आ रहे हैं। ये मैं बहुत ही इसको जल्दी जल्दी इस बात को मुकम्मल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। इस वक्त अगर शौहर और बीवी एक दूसरे के करीब आए तो जो बच्चा पैदा होगा वो इस पूरी दुनिया का बादशाह बनेगा। हर बाप, हर मां की औलाद कि उसका बेटा, उसकी बेटी उससे ज्यादा तरक्की कर। कहा ये टाइम मेरी कैलकुलेशन ने बताया, लेकिन मैं इतना बिजी हूं अपने काम में, इतना शौक कि मैं तो भूल जाऊंगा, तुम याद रखना। खैर बीवी ने कहा। अब हुआ यह कि इनका बिल्कुल जो पड़ोस है, नेबर्स, दीवार मिले हुए, वहां पर भी एक औरत थी जो ये जुमला सुन रही थी। यह वाकया है जिसको अरबी में मखदूनिया और अंग्रेजी में गालिबन आजकल मैसेडोनिया कहते हैं, यूनान की एक छोटी सी रियासत का। हजरत खिज़र की वालिदा तो नींद आ गई। मैंने कहा बड़ा ऑकवर्ड टाइम था उस वक्त, जागने के लिए बहुत अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है। नींद आ गई, वो सो गई। लेकिन बराबर वाली औरत ने भी ये जुमला सुना था और उसने अपने शौहर को प्रिपेयर किया था। चुनाच वो जो टाइम आया उस वक्त हजरत खिज़र के वालिद तो अपने रिसर्च में लगे हैं, वालिदा एक लम्हे के लिए सो रही, बराबर के घर में इंतजाम हो गया। अब थोड़ी देर के बाद जब हजरत खिज़र की वालिदा की आंख खुली, वो तैयार तो थी पूरी रात, आंख लग गई। ओहो, ये 2:44 का टाइम था, घड़ी तो बता रही है 2:50 हो गए, वो टाइम तो निकल गया। शौहर के पास आई, बड़ी अफसोस करती। शौहर ने भी कहा ये कहीं 500 साल में एक मरतबा ऐसा मौका आता, अब तो गया, मिस हो गया तो मिस हो गया। लेकिन हां, अभी 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद 3:17 पे मसला दोबारा एक ऐसा टाइम आने वाला जब 2 ऐसे सितारे एक लाइन में आ रहे हैं, जो बादशाह तो नहीं बनता, लेकिन वो आदमी इल्म के एतबार से इस दुनिया का बादशाह होता। वो थी दुनियावी यानी पॉलिटिकली दुनिया की बादशाहत, ये थी नॉलेज की दुनिया की बादशाहत। वो हमने मिस कर दिया, तो चलो इसी को गेन करें। चुनाचे उस रात को मैसेडोनिया या मकदूनिया रियासत के 2 बराबर के घर में शौहर और बीवी के नतीजे में 2 ऐसे बच्चे पैदा हुए कि बराबर वाले यहां सिकंदर पैदा हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बारे में कहा जाता कि वो दुनिया के 4 आदमियों में एक था जिसे अल्लाह ने सारी दुनिया की बादशाहत दी थी। और इस घर में हजरत खिज़र पैदा हुए, जिनके बारे में कहा जाता कि इतना परफेक्ट उनका इल्म था कि और तो और हजरत मूसा जैसे अजीम नबी को, जो नबूवत की लाइनेज में 3rd नंबर पर आते हैं, अफजल तरीन हमारे नबी हैं, फिर हजरत इब्राहिम है, 3rd स्टेटस मूसा और ईसा का बराबर है। हजरत मूसा जैसे नबी को हजरत खिज़र की शागिर्दी का ऑर्डर इस्लाम ने दिया, और उस वाक़े में भी बहुत सारे पैगाम है। हजरत खिज़र इतने बड़े आलिम कि अपने जमाने के साहिब शरीयत और साहिब किताब नबी को, और किताब भी ऐसी कि आज भी तौरात उसकी अपनी एक हैसियत है, उसका अपना एक स्टेटस है। तौरात जैसे नबी, तौरात जैसी किताब जिस नबी में आई, उनसे भी कहा हजरत खिज़र के शागिर्दी इख्तियार करो। तो ये टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। और जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, ये हर दुआ के लिए उसूल, जो दुआ का टाइम बताया जाए, जिसमें आज की रात शब जुमा भी शामिल है। लेकिन ये नौरोज के हवाले से मैं बात कह रहा हूं कि साल में एक मौका ऐसा आता जब अल्लाह
یا مقلب القلوب والابصار سے لے کے آخری دعا آخر، حول حالی الی احسن الحال، آپ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میری حالت کو بہترین حالت میں بدل دے۔ وہ جو ٹائم ہوتا ہے منٹ نہیں سیکنڈ، جیسے 0007 GMT اس سال کا ٹائم تھا، جسٹ جیسے 21 مارچ دنیا کے اکثر علاقوں میں شروع ہوئی، اور آپ کیا تو 20 مارچ ہی کی عشاء کے بعد وہ ٹائم آیا ہوگا، جس نے مس کر دیا۔ سال بھر اگر وہ پریشان رہ رہا، نہ کسی مولوی کو بلیم کرے کہ دعا نہیں بتاتے، نہ پروردگار عالم کو بلیم کرے کہ میری دعا قبول نہیں کر رہا، اس نے دعا کا یہ ٹائم بھی رکھا۔ اور ایک بات یہاں پہ اور کہہ دوں کہ چونکہ یہ کسی روایت میں نہیں ہے، پھر بھی ہمارے علماء ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ دعا ونس نہیں 360 ٹائم پڑھی جائے، جس کے 2 ریزن بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک سال میں بلکہ 366 ٹائمز، کہ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم 366 ڈیز ہوتے ہیں، اتنی مرتبہ یہ دعا پڑھو تاکہ ہر دن کے لیے گویا یہ دعا بن جائے۔ لیکن مین ریزن اس کے علاوہ وہ یہ کہ ایگزیکٹ جو ٹائم، تھوڑا سا اس کے اندر کیلکولیشن ایرر کا مارجن رکھی، ہو سکتا ہے 2 منٹ پہلے ہو 2 منٹ بعد، اور دوسرا اس کے اندر گھڑی کی غلطیوں کا مارجن رکھی۔ اس وقت جتنی گھڑیاں یہاں کلاک لگے ہیں اور گھڑیاں آپ نے باندھی، ہر ایک کا دوسرے سے منٹ 2 منٹ 3 منٹ کا یقیناً فرق ہوگا۔ تو 360 مرتبہ یا 366 ٹائم یہ دعا اس طرح پڑھی جائے کہ جو ٹائم بتایا گیا اس سے پہلے شروع کرو، اسی میں ٹائم آئے، اس کے بعد تک پڑھتے رہو۔ جو ایگزیکٹ ٹائم تھا اس وقت ایک بار بھی تمہاری زبان پہ اگر یہ دعا ہو، حول حالی الی احسن الحال، وہ اس طرح یونیورس کے سسٹم سے کلک کرے گی کہ ہر دعا نہ صرف یہ کہ قبول ہوگی بلکہ میریکل کے انداز میں قبول ہوگی۔ ایسے ایسے بینیفٹ میں نے نوروز کے حوالے سے دیکھیں، لیکن یہ نوروز تو اب 363 ڈیز ابھی ایڈوانس میں باقی ہیں۔ ہمارے زیدی صاحب بھی 2 دن 4 دن سے زیادہ کا ایڈوانس پروگرام نہیں بناتے ہیں، لیکن بات ذہن میں رہے، کان پڑی آواز کبھی کام آ جاتی ہے۔ یا مولا یا صاحب السماء